نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دے توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً ادھے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات دے وچ ڈبا رہن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آئی دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دے اندر سورہ بقرہ دی 10ویں آیت جڑی میں نو تلاوت کرنا تو انہوں سنوں دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سنے فرمایا کہ انہاں دے دلاں وچ بیماری ہے، تو پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور بدا دی۔ اس آیت پاک چ رب سونے طالبان دنیا دا ذکر کیتا جڑے ہر ویلے شغل خلق چ لگے رہندے نے، جنہاں دے دل جڑے اللہ سونے تو غافل ہیں، رب سونے نے فرمایا کہ ایک غفلت ہی انہاں دی بیماری ہے، جنہاں دا ہر عمل جڑا ظلمت پیدا کردا انہاں دے اندر نو غلیظ کردا، اس واسطے انہاں دل جڑے بیمار ہے، اور جدوں بیماری ود جاندی ہے پھر دل انہاں دے مردہ ہو جاندے نے۔ تے رب سونے فرمایا کہ جدوں یہ توبہ نہیں کردے، کافر ہے تو ایمان نہیں لے آندے، اگر مسلمان ہے تو منافقت نہیں چھڑ دے، اور سچے دل نہ توبہ نہیں کردے، اپنے دل نو ماسوا اللہ تو نہیں موڑ دے، تر واپسی دا ارادہ بھی نہیں رکھ دے اللہ دی طرف، تو رب سونا فرماؤندا پھر میں انہاں تو اپنی نظر رحمت چک لینا، دستے شفقت انہاں تو چک لینا ہے، اور انہاں دے نفساں دے حوالے کر دینا، اور یہ ازلی بدبخت روحاں نے جنہاں روزے الست دلوں بلا نہیں سی کیا، یہ دنیا جی بھی آ کے دنیا دی رغبت دے وچ ہی مبتلا رہندے نے، تے رب سونا فرماندا پھر انہاں دی بدعمالیاں دے نتائج نکلدے رہندے نے، اور انہاں دی بیماری ودی رہندی ہے، اتھوں کہ انہاں دل جڑا مر جاندہ ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل فرمائی کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، کتنے بد قسمت اور بد وقت کرچشم لوگ نے کہ جنہیں دل مردہ ہو گیا، اپنے رب نو بھول گئے، اپنے مقصد حیاتوں بے خبر ہو گئے، کیونکہ رب سنتا انسانوں نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا سی، یہ اندر
نوری لطائف رکھے سی جڑے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے روح انہاں دی. لیکن دنیا دی دے وچ انہاں نوں نفس عمارہ نے پھسایا. حالانکہ انسان پاکیزہ نفس لے کے دنیا تے ہوندا، فطرت اسلام تے ہر بچہ پیدا ہوندا، لیکن بد عمالیاں، اللہ سن دیا نافرمانیاں، دنیا دی رغبت محبت، شیطان دی پوجا اور شیطانی پروگراماں تے عمل جڑا انسان دے دل نو بیمار اور اس تو بعد پھر مردہ کر دیندا. اور انہاں دے اندروں اللہ سونے دی دید دی طلب محبت اور پیاسی رغبت ہی ختم ہو جاندی ہے. اور کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جڑے باوجود اسلام دے دعوے دار ہیں لیکن انہاں دل وچ اللہ سونے دی محبت ہی ہے نہیں. حالانکہ ایمان دی روح ہے. خود قرآن کریم جو رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوئی جو رب سونے نا جنون عشق کر دیا، ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی وار رفتگی نہ. اور پھر قرآن حکیم جی رب سونے دسیا الی ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. رب سونے پھر قرآن کریم جی دسیا ہے کہ میں جنہ انسانوں نوں اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا. قرآن کریم جی رب سونے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں دس دے کہ تسی اللہ نہ محبت کر دو تو میری اتباع کرو، تو پھر اللہ سونا تھوڑا نہ محبت کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی ہے جہدے بارے قرآن کریم نے دسیا تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہے پوری نسل انسانی واسطے قیامت تک. اور آج جدید سائنس جڑی ہے ارباں روپیہ خرچ کر کے اس گل نو سمجھ دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل جڑا وہ سائنس دے مطابق ہے، فطرت دے مطابق ہے، اور ایدی اتباع کر کے ہی انسان جڑا دنیا قبر اور آخرت کامیابیاں حاصل کر سکتا ہر طرح دیا. بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے کوئی شخص بھی کوئی بھی ہزاری بات نہیں کمال حاصل نہیں کر سکتا. تو اس واسطے سانو چاہیے کہ اپنے دل نو بیمار ہونے کو بچائیے، مردہ ہونے کو بچائیے. تے دل جڑا اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے. حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرمان دے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو. اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور یہ دل جڑا ہے ماں سو اللہ تو منہ موڑن اور ذکر قلبی کرن، قرآن و سنت عمل کرن، دی روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کرن نال ہی زندہ ہونا اور بیمار تے صحت مند ہونا. لیکن دل دے اندر ذکر تاں ہی قیام کرے گا کہ انسانی ذہن چوں ذکر نکل کے، دماغی ذہن چوں دل ذکر نکل کے جدوں دل دے ذہن دے اندر اترے گا یہ نور، تو پھر ہی انسان دا اندر نورانی ہوئے گا اور یہ روح اس خاکی وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کرے گی اور اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گی. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرمایا سکا کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. رب سنا قرآن حکیم دس دیا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں غور نہیں کرتے. فسما وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرو تو اللہ کا رخ ہے. بابا ماں کو میں تھوڑے نال ہے. اللہ سونا ظاہر و باطن ہر جگہ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے. تائیں بابا اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا سی کہ رب ساتھ وقت نہیں پر دیکھن والی اک نہیں. حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھن والے فرماؤندے نے
یار تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے تے غلام فرید ابو یار دے مری ہے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ سچا طالب مولا، سچا صوفی، سچا درویش ساری زندگی اللہ رب العزت دی مہمانی جو گزاردا اور ماسوا اللہ تو قلب بے رغبت ہوندا، کوشش بھی کرے تینوں ماسوا اللہ دا خیال نہیں آندا، اس لئی کہ نے ماسوا اللہ تو منہ موڑ لیا، قلبن ذات مولا چ محبوب مست ہو چکیا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحاں نہ سمرقند۔ سچا درویش ہر لمحہ قلبن ذات مولا چ ڈوبا رہندا، قلبن ذات مولا چ محبوب مست رہندا اور غرق فی توحید رہندا، فنا فی توحید رہندا، اس لئی کہ انہوں حق الیقین دا سلطان لذکار دا کمال حاصل ہو چکیا تے فنا فی اللہ بقا باللہ دی زندگی گزاردا، سیر للہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ دے مزے لندا، ہر حقیقت صلوات آگے دی روح جاندی ہے، پھر اس تو اگے نظری سیر ہے کردہ رہندا، اللہ رب العزت دا دیدار کردہ رہندا اور دید مولا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اکھاں نال اور دل دی اکھاں نال بھی اللہ دیدار ہوندا سی، لیکن آپ دے امتیاں نوں دل دی اکھاں نال دیدار ہوندا، ظاہری اکھاں اللہ سونے دا دیدار نہیں کر سکدیاں۔ تو سمارز کر رہا سی کہ انسان دی بہتری یہ دے وچ ہے کہ اپنے دل نوں پاک صاف کرے، لیکن یہ نعمت تاں ہونی اگر انسان سچے عشاقان مولا، زندہ دل، مردہ نفس، صحیح العقیدہ، حلم نبوت دے وارث، سرفروش بت شکن نفس شیطان، دنیا دے پجاریاں دشمن علماء و مشائخ دی صحبت بیٹھے گا، انہاں دی صحبت اللہ سن دا بہت بڑا انعام ہے۔ حضور مولا رومی رحمت اللہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، کہ انہاں اللہ والے دی ایک لمحہ دی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت تو بہتر ہے۔ انہاں سچے اللہ والیاں دا دیدار کرنا اللہ یاد ہوندا، انہاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے، انہاں دیدار نہ اندر نورانی ہوندا، انہاں دیدار نہ روح انسان دی باطن چوں پرواز کردی ہے۔ انہاں لوگوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرنا چاہیے نے صحبت اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن اپنے دل اندر ڈاؤن لوڈ کرانی چاہیے، انہوں ایکسٹیپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ نوری جاگ حاصل نہ کرے بندہ انہاں اللہ والے دے دلاں تو اور انہاں کو اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر نہ لوائے، یہ اندر کدے بھی نورانی نہیں ہوندا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ سچے اللہ والوں کو دی خدمت حاضر ہوئے، ادب نہ اپنے دل نو ماسوا اللہ دی تو خالی کر کے دنیا دی رغبت و محبت طلب اپنے علماں عقلاں چوں نکل کے، اپنے نسب چوں نکل کے، اپنے ہر شے تو خالی ہو کے ادب نہ انہاں لوکاں دی خدمت حاضر ہوئے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشانہ کہہ لے نظر کے حضور، جب تک انسان نے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہوندا اور اللہ سونے دی توفیق مدد فضل نصیب نہیں ہوندا کدے بھی یہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اس تو بچ کے اللہ سونا تیرے دل وچ اپنے غیر نو دیکھے اور تو ذلیل ہوے، بچ تو اس تو کہ وہ تیرے دل وچ اپنے غیر دا خوف یا غیر تو توقع یا غیر دی محبت دیکھے، غیر اللہ تو اپنے دل نو پاک کرو، نفع نقصان نو مت سمجھو مگر اللہ سونے طرفوں کہ تسی وہ گھر دے وچ ہو اور وہ ضیافت دے وچ ہو، یعنی وہ مہمانی وچ ہو۔ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اللہ سونے دا عارف وہ دا عاشق
اور اپنے دل دیاں اکھاں نال انہوں دیکھن والا وہ ہے جیڑا مخلوق دا سلوک و بدسلوکی سب اسے اللہ سونے طرفوں سمجھے۔ پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے عارف دا دل ہمیشہ ایک حالت تو دوسری حالت طرف منتقل ہوندا رہندا اتوں تک کہ مخلوق تو بے رغبتی انہاں دا چھڑ دینا اور ان تو رخ پھیر لینا قوت پکڑ جاندا ہے۔ اللہ سونے دے وچ رغبت جڑی ہے وہ ود جاندی ہے اور اوتے توکل جڑا کبھی ہو جاتا ہے۔ پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے جس شخص دا دل مخلوق اور اسباب تو مجرد نہ ہوئے وہ انبیاء علیہ السلام صدیقین اور صالحین دے رستے تے نہیں چل سکتا جب تک کہ تھوڑی جی دنیا دے اتے قناعت اور زائد نو تقدیر دے حوالے نہ کرے۔ زائد دا طالب مت بنا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے اگر تو اپنے دل دی اکھاں نہ دنیا دے ایوب دی طرف نظر کرے گا تے انہوں اپنے قلب تو باہر کڑ سکے گا۔ اگر انہوں دیکھے گا اپنے سر دیاں اکھاں نہ تے او دے عیباں دے بدلے او دی ارائش دے نال مشغول ہو جائے گا اور انہوں اپنے دل تو کڈن اور او دے وچ زہد اختیار کرن دے اتے قادر نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے بندے دا دل جدوں اپنے اللہ تک وصول پالندا ہے تے اللہ سونا انہوں اپنے نال مشغول بنا کے مخلوق تو بے پرواہ کر دیندا ہے اور اپنا قرب نصیب فرماوندا ہے، صاحب اختیار اور بادشاہ بنا دیندا ہے۔ پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے جو دل صحیح ہو جاتا ہے اور یہ شرافت اور ماسو اللہ تو انہوں طہارت حاصل ہو جاندی ہے تے اللہ سونا انہوں اپنے بندیاں دے دلاں تے قبضہ بخشدا ہے اور اپنی مملکت یعنی دنیا و آخرت دے وچ انہوں اختیار عطا کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دے اقوال آب ذرنا لکھن والی جدا مختصر خلاصہ ہے کہ اس چیز تو ڈر کہ اللہ سونا تیرے دل میں غیر دی رغبت طلب محبت دیکھے، کیونکہ تیرے دل میں غیر دا خوف غیر تو امید اور غیر دی محبت موجود ہے تے تو کدے بھی اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے دل نو حضور غوث پاک کہنے ماسوات تو پاک کر، نفع نقصان عزت ذل بیماری عزت ذلت بیماری صحت امیری غریبی دکھ سکھ سب اللہ سونے طرفوں سمجھ تے اللہ سونے دا سچا عاشق وہ جڑے دل دیاں اکھاں اپنے رب دا دیدار کرے، رب نو دیکھے اور جو کچھ بھی انسان دے نال ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی کائنات دے ہم دے رہا سب نو اللہ سونے طرفوں سمجھے اور قلباً ذات مولا طرف راغب رہے، اپنے دل نو خلقی اسباب و ارباب دے بھروسیاں تو کڈ کیونکہ یہ شرک ہے۔ اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز محور فقط اللہ دی پاک ذات نو بنا لا، اللہ دی تقدیر تے راضی ہو جا، قناعت خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر تے اپنے دل نو پاک کر، کیونکہ جب تک قلبی طہارت و وضو حاصل نہیں ہوندا انسان نو کدے بھی یہ باطنی دنیا چ داخل نہیں ہو سکتا، نہ ہی رب سونے دا دیدار کر سکتا۔ کہ دل دا آئینہ صاف کر تاکہ دے تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، اللہ سونا تیرے دل وچ ہے، یہی تیری زندگی دا مقصد ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، جو کچھ بھی کائنات دے اندر سب اللہ پاک دے اسماء و صفات حقیقت محمدیہ دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ جی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اپنے دل و ماسوا اللہ دی علیشاں گندگیاں غلاظتاں تو پاک کریے، ہر زندگی اللہ دی مہمانی چ گزاریے، قلباً ذات مولا چ ڈبے رہیے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاریے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائیے، ردہ الہی فعل الہی تقدیر الہی بن جائیے اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہیے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔
تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقصیر عاجز مسکین کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما توبۃ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما ساڈے ہوا ذہن اور دل نو پاک فرما شیطان او دے پجاریاں اسلام پاکستان اور انسانیت دشمن مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس شیطان دنیا تو نا واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ